السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ مومنون کی ووکیبلری کو دیکھیں گے اور ہم کور کریں گے ورس نمبر 1 سے لے کے 11 تک۔ اس ویڈیو میں ہم اردو کے الفاظ کو دیکھیں گے۔ ہم نے اردو کے الفاظ کو 3 طریقوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک جیسے الفاظ جو لکھنے اور پڑھنے میں بالکل ایک جیسے ہیں اور ہم ان کے معنی بھی سمجھتے ہیں، اور طرف الفاظ جو اردو اور عربک میں ایک ہی طرح کے لکھے جاتے ہیں لیکن اس کے معنی پہ ہم غور نہیں کرتے جبکہ اردو میں وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا وہ الفاظ ہیں کہ اگر عربک کے الفاظ کو ذرا سا توڑا موڑا جائے تو ہم اس کے معنی سمجھ سکتے ہیں، بڑی آسانی ہوتی ہے۔ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ ہم عربک کے الفاظ کو دیکھیں گے۔ ایک جیسے الفاظ مومن لکھنے میں اور پڑھنے میں اردو عربک میں بالکل ایک جیسا ہے، صرف عربک میں اس کے اوپر حرکات آ جاتی ہے۔ مسلمان ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مومن ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے، یعنی اس کے احکامات میں عمل کرتا ہے۔ لغو ہوتا ہے کسی فضول یا بےہودہ بات کو کرنا۔ بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی عمل یا بات جو انسان اس کے مقصد زندگی سے ہٹائے یا وقت ضائع کرے، وہ لغو کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ زکوٰۃ ہوتی ہے، مال کی زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں، لیکن زکوٰۃ نفس کی بھی ہوتی ہے، یعنی اپنی نیت کے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہنا کہ کیا یہ کام جو میں نیکی کا کر رہا ہوں یہ خالصاً اللہ کے لیے ہے یا اس میں میرے کوئی دنیاوی مقاصد بھی ہیں۔ فعل ہمیں پتہ ہے کام کرنا، تو فاعل ہوگا کام کرنے والا۔ حافظ حفظ کرنا، یاد کرنا، قرآن پاک کو حفظ کرنا، تو حفظ کرنے والے کو حافظ کہتے ہیں، یعنی حفظ کرنے والا حافظ کہلاتا ہے۔ ازواج بیسیکلی زوج کی جمع ہے۔ اگر ہم مرد کے ریفرنس سے کہیں گے تو ازواج بیوی آ جائیں گی، اگر بیوی کے ریفرنس سے کہیں گے تو ازواج شوہر آ جائیں گے، اور یہ جوڑے کی شکل میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ سیاق و سباق کے مطابق اس کا معنی سمجھا جا سکتا ہے۔ ایمان ہوتا ہے کہ اللہ نے جو ہمارے دل میں اپنی پہچان رکھی ہے اس کی امانت داری کرنا، یعنی اس کی ویلیو کو سمجھنا، اس کے مطابق اس پر عمل کرنا۔ تو ایمان ہوتا ہے امانت داری، یعنی جب ہم مسلمان ہو جاتے ہیں تو ہمارے دل میں ایمان آتا ہے، اب اس ایمان کی امانت داری کرنا، اس کا حق ادا کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ امانتیں کوئی بھی چیز آپ کو دے دی جائے اس کا خیال رکھنا، اردو میں مانتے ہیں، عربی میں امانات ہے، امانت کی جمع۔ صلاۃ الفجر، صلاۃ الظہر، صلاۃ کی جمع صلوات۔ وارث مرنے کے بعد جو کسی کے حصے میں جائیداد آتی ہے اس کا وہ وارث کہلاتا ہے، ٹھیک ہے کہ تو وراثت جو ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فردوس جنت میں اعلیٰ مقام کو کہتے ہیں۔ اب دوسری کیٹیگری ہے غور طلب الفاظ۔ اردو اور عربک میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، لیکن اردو میں جب لکھے جاتے ہیں تو ہم معنی سمجھتے ہیں، جب عربی میں آتے ہیں تو ہم معنی نہیں سمجھتے۔ فار ایگزامپل فیصل مسجد، شاہ فیصل کی خاص مسجد، یا بیت المقدس، تو کون سا گھر؟ خاص مقدس گھر۔ تو ال کا مطلب خاص ہوتا ہے، تمام ہوتا ہے۔ یہ کامن ناؤن جیسے ا بوائے، تو اس کو پراپر ناؤن کرنے کے لیے دا بوائے کہتے ہیں، وہ دا جو ہے وہ بیسیکلی ال ہے۔ ہم پڑھیں گے المومنون، یعنی مومن تو کوئی بھی کسی بھی مومن کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب ال لگ گیا تو کسی خاص مومن کی بات ہو رہی ہے، یا المومنون تمام مومنوں کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ایک اس کو پراپر ناؤن بتا رہا ہے۔ للزکاتی، ابھی للزکاتی میں بیسیکلی جو بیچ میں لام ہے جب ہم جوڑ کے لکھتے ہیں تو اس میں الف غائب ہو جاتا ہے، اور لام سے لی کے لیے، اور ال کا الف غائب ہو جائے گا اور لام رہ جائے گا تو یہ لل بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب الف کیوں غائب کیا جاتا ہے جب جوڑ کے للزکاتی لکھا جاتا ہے؟ یہ تجوید کا قاعدہ، یہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے اسپاق میں اس کو ہم پڑھیں گے۔ ایک اور لفظ ہم پڑھتے ہیں، حرف پڑھتے ہیں واو، زمین و آسمان، شان و شوکت، ہمیں پتہ ہے واو کا مطلب اور ہے، لیکن جب یہ عربک میں آ جاتا ہے والذین ہم، تو واو پہلے آ گیا
اور، تو اس کا مطلب اور ہی ہے عربک میں، واو آتا ہے اس کو اور ہی ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے. والذین ہم، اور وہ لوگ جو، یا ہم پڑھتے ہیں وَعَهْدِهِمْ، اور عہد اپنی، تو واو کا مطلب اور. اسی طرح ہم اب جمع کا طریقہ پڑھیں گے کہ لفظ کتاب یہ واحد ہے، اس کی جمع کیا ہوتی ہے ہمارے یہاں؟ کتابوں، کتابیں، ایگزیکٹلی. اسی طرح عمارت کی عمارتوں، عمارتیں. پھر مسجد کی مسجدوں، مسجدیں. اب آپ دیکھیں کہ بیسیکلی کیا چیز ہو رہی ہے. کتاب، عمارت، مسجدوں کے آخر میں ہم نے دو حروف ایڈ کیے. کون سے؟ واؤنون یا یانون. تو عربک اور اردو میں جمع کرنے کا طریقہ یہی ہے. اور ایسے الفاظ کو جو واحد جو الفاظ جن کے آخر میں واو نون یا یا نون رہتا ہے اور وہ الفاظ اپنی شکل مینٹین رکھتے ہیں، جیسے کتاب سے کتابوں، کتاب اوریجنلی وہی رہا، واو نون ایڈ ہو گیا. یا کتاب سے کتابیں، کتاب اوریجنلی وہی رہا اور یا نون ایڈ ہو گیا. اس کو جمع سالم کہتے ہیں، یعنی وہ واحد لفظ مینٹین رہتا ہے اور آخر میں دو حروف واو نون یا یا نون ایڈ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہم جانتے ہیں کتاب کی ایک اور جمع بھی ہے، وہ کہلاتی ہے کتب. عمارت کی عمارات، مسجد کی مساجد. اب آپ یہاں دیکھیں تو کتب میں سے الف غائب ہو گیا، عمارت میں سے تا سے پہلے الف لگ گیا، اور مساجد میں جیم سے پہلے الف لگ گیا. تو اس میں تھوڑا سا جوڑ توڑ ہوا ہے. ایسے الفاظ کو جمع مکسر کہتے ہیں، irregular plural کہتے ہیں. عربک میں اور اردو میں جمع کا طریقہ کار بالکل ایک جیسا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بیوی، اس کی جمع کیا ہے؟ بیویوں یا بیویاں، واو نون اور یا الف نون کا اضافہ ہوا. شوہر کی جمع کیا ہے؟ شوہروں. اب شوہراں نہیں ہوتا، شوہروں ہوتا ہے. ٹھیک، تو ہم نے دیکھا واو نون ایڈ ہوا اور الف نون ایڈ ہوا. اسی طرح اب آپ دیکھیں بیوی اور شوہر واحد اوریجنل وہی رہا اور واو نون یا الف نون ایڈ ہوا تو یہ جمع سالم بن گیا. پھر ہمارے پر لفظ ہے زوج. زوج کی جمع کیا؟ ازواج. تو یہ کیا ہوا؟ زوج. کیا جمع ازواج کیا ہوگی؟ جمع سالم ہوگی یا جمع مکسر؟ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے کہ جمع مکسر ہوگی، کیونکہ اس میں الفاظ کے اندر کچھ حروف ایڈ ہوئے ہیں. واو نون، یا نون، الف نون نہیں ایڈ ہوا. اسی طرح طالبہ، کلمہ اور جامعہ. ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں گول تا آ جائے، جو یہ تا آخر میں نظر آ رہی ہے نیلے رنگ میں، تو اس کو تائے مربوطہ کہتے، تو یہ مونس کی نشانی ہے. تو اب اس کی جمع کیا بنے گی؟ الف تا. طالبہ سے طالبات، کلمہ سے کلمات اور جامعہ سے جامعات. تو بیسیکلی ہم نے کیا کیا کہ جو گول تا یا تائے مربوطہ اس سے پہلے الف ایڈ کر دیا. تو اب الف تا جو آخر میں آ جائے تو یہ جمع مونس سالم کی نشانی ہے، اور گول تا صرف آئے تو ہم کہتے ہیں یہ واحد مونس کی نشانی ہے. سو اب اس کو ہم سمرائز کرتے ہیں. مومن کی جمع کیا ہے؟ مومنون اور مومنین. بالکل سی واو نون یا یا نون آ گیا، جمع سالم ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا اس کے ساتھ ال بھی لگ جاتا ہے، تو ال لگ گیا تو بیسیکلی کیا ہو گیا؟ یہ پراپر ناؤن ہو گیا، د کا معنی دے گا. ٹھیک ہے جی، المؤمنون، المؤمنین، صرف ال لگنے سے پراپر ناؤن بن گیا. اب آپ انٹرسٹنگ چیز دیکھیں کہ بیسیکلی جو ہم عربک پڑھتے ہیں تو ہم علامات کی مدد سے اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کچھ معاملہ ہو رہا ہے گرامر کے پوائنٹ آف ویو. اب واو نون اور یا نون بیسیکلی ہمیں کیا کچھ بتا رہا ہے؟ اب آپ دیکھیے، ال تو ہمیں بتا دیا کسی بھی لفظ کے، کسی بھی اسم کے شروع میں جب ال آ جائے تو سمجھے وہ پراپر ناؤن ہے. یہ تو ہمیں ایک چیز پتہ چل گئی ال کی وجہ سے کہ پراپر ناؤن ہے. واو نون اور یا نون ہمیں کیا کچھ بتاتا ہے؟ اب آپ دیکھیں، واو نون اور یا نون ہمیں بتاتا ہے ایک تو جمع کا، اور دوسرا واو نون اور یا نون مذکر اسماء کے آخر میں آتا ہے. اردو عربک میں بالکل ایک ہی طریقہ ہے. ٹھیک، اب آ جاتا ہے طیبہ، گولتا آ گیا تو یہ مونس ہو گیا، اور اس کی جمع سالم کیا ہوگی؟ طیباتن. طیباتن الف تا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب اس کو پراپر ناؤن کریں گے، ال لگ گیا اور ال کے ساتھ الطیباتو آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ ڈبل حرکت جو آخر میں تھی دو پیش کی وہ سنگل رہے گی ال کے ساتھ. اور جبکہ جو مذکر تھا اس میں تو ہمارے پاس دو تنوین تھی ہی نہیں، لیکن کیونکہ مؤنث میں تنوین آئی ہے تو اس میں سے جب ال لگ جائے تو ایک حرکت رہ جاتی ہے آخر میں. اب ہمیں الف تا کیا بتا رہا ہے؟ امانت.
امانت کی جمع امانت، امانتن، دیکھیں دو زیر آ گئی تو جمع سالم ہوگی اماناتن اور معرفہ ہوگی الاماناتی، ٹھیک۔ اب آپ دیکھیں الفتاح ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ایک تو یہ جمع سالم ہے، دوسرا کیا ہے الفتاح ہمیں بتا رہا ہے کہ مؤنث ہے، تو ہمیں حروف کی مدد سے بھی ہمیں بہت ساری پہچان ہو جاتی ہے گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ سو اب ہم دیکھ رہے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، واو کا مطلب اور، الخاص واو نون یا نون کسی بھی اسم کے آخر میں آئے تو وہ جمع مذکر سالم کی علامت ہے، الف تا آ جائے تو جمع مؤنث سالم کی علامت ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھ لیے ایک جیسے الفاظ، غورطلب الفاظ۔ اب ہم دیکھیں وہ الفاظ جن پر ذرا سا غور کیا جائے، توڑا موڑا جائے تو ہم قریب قریب معنی سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے افلاح، افلاح قد افلاح، افلاح میں حمزہ نکال دے، فلاح، فلاح ہمیں پتہ وہ فلاح پا گئے یعنی کامیاب ہو گئے۔ صلاتہم، صلاتہم میں صلات، صلات ابھی تا جو ہے اس کو اگر ہم گولتا کرتے ہیں تو صلات بن جاتا ہے صلاۃ الفجر، صلاۃ الظہر۔ تو صلات الف تا آ گیا تو علامت کس کی آ گئی؟ جمع سالم مؤنث کی آ گئی۔ تو صلاتی کیا مطلب ہوا کہ نمازیں۔ خاشعون، واو نون جمع مذکر سالم کی علامت ہے، واو نون نکال دے تو خاشع بن رہ جاتا ہے، خاشع میں سے الف نکال دے اور واو ایڈ کر دے، خشوع و خضوع، یعنی انتہائی انکساری کے ساتھ، جو فل کنسنٹریشن کے ساتھ۔ معرضون اگین جمع مذکر سالم کی علامت واو نون نکال دیں تو معرض، معرض میں میم نکال دیں اور الف ایڈ کر دیں تو اعراض، اعراض ہوتا ہے کسی چیز سے بچنا، کسی گناہ سے بچنا، کسی حادثے سے بچنا۔ ملومین یا نون جمع مذکر سالم کی یہ علامت نکال دیں تو ملومی رہ جائے گا۔ اب اس کو تھوڑا موڑا جائے تو ملامت، یعنی کسی چیز کی ملامت کرنا، پشیمانی کرنا، الزام لگانا، کوئی غلط کام کرنے پہ اس کی تصحیح کرنا، ملامت کرنا۔ ابتغاء حمزہ نکال لیں تو بتغا، بتغا سے بغاوت، بغاوت یعنی کسی حکمران یا حکومت کے غلط کاموں کی بنا پہ اس کے خلاف آواز اٹھانا اور یہ فتنہ پیدا کرنا، تو یہ بیسیکلی بغاوت کے ذمہ میں آتا ہے، یعنی کسی غلط بات کو ڈھونڈ کر پھر آپ ڈس آرڈر پیدا کریں تو یہ بغاوت میں آتا ہے۔ العادون، ہمیں پتہ ہے یہ معرفہ کی نشانی ہے، واو نون جمع مذکر سالم کیا ہے تو پیچھے رہ گیا۔ عاد، عاد سے عداوت، عداوت کیا ہے کہ دشمنی میں کسی حد سے گزر جانا، ٹھیک ہے کہ مطلب آپ کے ساتھ کسی ظلم کیا ہے تو اس کا بدلہ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا کہ آپ کا نقصان ہوا ہے، لیکن جب دشمنی ہوتی ہے پھر انسان نہیں دیکھتا اور پھر وہ حد سے گزر جاتا ہے۔ اسی طرح راعونا، واو نون، ابھی اس میں دیکھیں کھڑی زبر آ گئی تو کھڑی زبر ہم سمجھ نہیں پا رہے، ویسے را کھڑی زبر الف کے مترادف ہے، اور را کو اگر تھوڑا سا توڑا بوڑا جائے تو ریت، ریت عوام کو کہتے ہیں، اور اس کی اچھی مثال ہے چرواہا۔ چرواہا دو کام کرتا ہے، ایک تو اپنی بھیڑوں کو کسی نقصان سے بچاتا ہے کہ اس کی بھیڑوں کو نقصان نہ ہو، کوئی شکار نہ کر جائے، چوری نہ ہو جائے، اور دوسرا ہوتا ہے ان بھیڑوں کی وجہ سے کسی اور کا نقصان نہ ہو، یعنی کسی اور کی زمین پہ جا کے یہ گھاس نہ چرے۔ تو جو حکمران ہوتے ہیں ان کا کام اپنی ریت کی حفاظت کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو اپنی عوام ہے اس کو نقصان کسی اور سے بھی نہ ہونے دے، اور نہ ہی اس عوام کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو۔ تو یہ کسی بھی ریت جو حاکم ہوتا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کا ہے، چاہے وہ حکمران ہے، چاہے کسی آرگنائزیشن کا، اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ اپنی ریت کی حفاظت کرے۔ یارثونا، یا نکال دیں، کیوں نکال دیں یہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ واو نون جمع مذکر سالم تو رث رہ گیا، رث سے وراثت یعنی کوئی چیز آپ کو ترکے میں ملے۔ جزاک اللہ، یہ تھے وہ الفاظ جو اردو کے ہیں، اور آپ سے امید کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو ان الفاظ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جو ایک جیسے ہیں، ایسے الفاظ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جو غور طلب ہے، اور وہ جو ملتے جلتے ہیں، تھوڑی سی محنت کریں گے، ڈیلیبریشن، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنا ایک اردو سپیکنگ کے لیے بہت آسان ہے۔ تقریباً بہت محتاط اندازہ کیا جائے تو 70% الفاظ اردو عربک ملتے ہیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔